کہ اے اللہ ہمارے آقا کو مقام محمود عطا فرما کہ جس مقام پر فائز ہو کر آپ ہماری سفارش فرمائیں گے، ورنہ وہاں تو حال یہ کہ بڑے بڑے نفسی نفسی کہتے ہوں گے۔ آدم صفی اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر صفی نفسی نفسی ہوگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ انسان مارے مارے پھر رہے ہوں گے، کبھی اس نبی کے دروازے پر دستک دیں گے، کبھی اس سے درخواست کریں گے سفارش کر دیجئے، بگا دیے جائیں گے، پھر آخر میں سید الانبیاء کے حضور اپنی درخواست لے کر پیش ہوں گے، اور سید الانبیاء اللہ کو مجبور نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ عزت افزائی کے لیے فرمائیں گے ارفع رأسک، میرے نبی آپ سر اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے، اس کے بعد آپ سفارش کریں گے۔ تو آخرت کے بارے میں جو غلط تصورات بنی اسرائیل میں تھے یا یہود و نصارہ میں، ان میں سے بعض ہمارے اندر بھی آ گئے۔ معاف کیجیے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کسی مسلمان کو یہودی یا عیسائی نہیں بنا رہا، نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ تو قرآن میں ان کی کمزوریاں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مسلمان ان سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور ہم ان میں سے بعض کمزوریوں میں مبتلا ہو چکے۔ جیسے یہود کا دعویٰ تھا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا، اور نصارہ کا دعویٰ تھا او نصارہ، جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا، جنت میں صرف عیسائی داخل ہوگا، بلا تشبیہ بلا تشبیہ، بار بار بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، کہیں مجھ پر فتویٰ نہ لگا دیجیے، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر فرقہ یہ کہتے ہیں جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ہمارے فرقے سے تعلق رکھنے والا جنتی چاہے اس کے اعمال کیسے بھی کیوں نہ ہو، اور مخالف فرقے سے تعلق رکھنے والا جہنمی چاہے اس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو۔ یہ تصور غلط ہے کہ کسی مخصوص فرقے سے تعلق رکھنے والا کریکٹر کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے کیا گزرا، پرلے درجے کا جھوٹا، فراڈیا، حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالنے والا، خائن، چور، اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا، کردار کے اعتبار سے پس، لیکن چونکہ اس کا کسی مخصوص فرقے سے تعلق ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جنتی اور دوسرا جہنمی۔ یہ سوچ، یہ تصور غلط ہے۔ اس فرقہ واریت نے بہت سے مجرموں کو چھپا رکھا ہے۔ ہمیں اپنے فرقے کا مجرم بھی عابد اور زاہد دکھائی دیتا ہے، اور دوسرے فرقے کا عابد اور زاہد بھی مجرم دکھائی دیتا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ مجرم کو مجرم کہیے، چاہے وہ آپ کی جماعت کا صدر کیوں نہ ہو، اور نیک کو نیک کہیے، چاہے وہ مخالف جماعت کا ایک معمولی سا کارکن کیوں نہ ہو۔ یہ مسلمان کی شان ہے، وہ سچائی کا اقرار کرے۔ تو آخرت کے بارے میں جو غلط تصورات تھے ان کی نفی فرمائی، واتقوا یوم لا تجزی، اے لوگو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن کو دنیا پر قیاس نہ کرو کہ دنیا میں کبھی مجرم کو چھڑایا جاتا ہے ضمانت دے کر، کبھی چھڑایا جاتا ہے سفارش کے ذریعے سے، کبھی چھڑایا جاتا ہے فدیہ دے کر، رشوت دے کر، اور کبھی چھڑایا جاتا ہے طاقت کے زور پر۔ طاقت والے جیلیں توڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کو دنیا کے دنوں پر قیاس نہ کرو۔
اے سفارش کے نظام میں ڈوبے ہوئے لوگوں، اے رشوت کے عادی لوگوں، اے اپنے نظام عدل کو تباہ کرنے والے لوگوں، اے پولیس کو جرائم کے راستے پر ڈالنے والے لوگوں، اے حکمرانوں سے غلط توقعات رکھنے والے لوگوں اور اپنی طاقت پر گمنڈ کرنے والے لوگوں، قیامت کے دن کو دنیا کے دن پر اور دنیا کے نظام پر قیاس نہ کرو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پیش ہوگا، باپ الگ، بیٹا الگ، شوہر الگ، بیوی الگ، نبی الگ، امتی الگ، امام الگ، مقتدی الگ، ہر ایک اپنا اعمال نامہ لیے ہوئے پیش ہوگا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ اعمال نامہ لے کر آئے گا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کس خاندان سے تعلق ہے، کس فرقے سے تعلق ہے، نہیں، سوال ہوگا اعمال کیا لے کر آئے ہو، ایمان کیسے ہے، نظریات کیسے ہیں، عقائد کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ فدیہ، نہ کفارہ، اور نہ طاقت کے زور پر کوئی مدد کر سکے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دی۔ فرعون یہ کوئی ذاتی اور شخصی نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے ایران کے بادشاہ کو ایک زمانے میں کسرا، روم کے بادشاہ کو قیصر، روس کے بادشاہ کو زار، اور مصر کے والیوں کو خدیو، اور دکن کے والی کو نظام کہا جاتا تھا۔ اور آج مختلف الفاظ، صدر، وزیر اعظم، چانسلر وغیرہ، تو یوں ہی مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور دیکھیے قرآن نے کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں لیا، بلکہ عہدے کا لقب ذکر کیا۔ بعض تاریخ دانوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنی اسرائیل پر جو بادشاہ ظلم ڈھاتے رہے تو ایک بادشاہ نہیں تھا، دو بادشاہ تھے۔ اگر بالفرض دو بادشاہ بھی ثابت ہو جائیں تو قرآن کی سچائی پھر بھی قائم رہتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے کسی ایک فرد کا نام نہیں لیا، بلکہ عہدے کا جو لقب تھا وہ ذکر کیا۔ ہم نے تم کو نجات دی فرعون والوں سے، مصر کے بادشاہ کے ماننے والوں سے، اور اس کی پولیس سے، اور اس کے فوج سے ہم نے تم کو نجات دی۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا، تعبیر بتلانے والوں نے اور نجومیوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا۔ اس نے حکم دے دیا بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے، ایک اقتدار کی خاطر، اقتدار کو بچانے کے لیے۔ یہ اقتدار کا چسکا بہت بری چیز، چاہے ایک ملک کا اقتدار ہو اور چاہے پوری دنیا پر اقتدار کا خواب ہو، جیسے امریکہ بہادر دیکھ رہا ہے، اقتدار کی خاطر ہزاروں اور لاکھوں کا خون کرنا روا رکھا جاتا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 90,000 بچے ذبح کر دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو نجات دی، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہارے اوپر بدترین ظلم ڈھاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم،
تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے تاکہ اپنے حرم میں داخل کر سکیں۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ فرعون نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایک موہوم سے خطرے کے تحت بنی اسرائیل کے ہزاروں بیٹوں کو ذبح کر دیا۔ لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک اور بات عرض کر رہا ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل 2 دفعہ ہوا۔ ایک تو اس وقت جب فرعون نے خواب دیکھا، درباریوں نے تعبیر بتلائی، تو اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسرے اس وقت جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو بنی اسرائیل کی افرادی قوت کو توڑنے کے لیے فرعون نے ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان کی افرادی قوت کو کم کرنے کے لیے۔ گویا کہ وہی کام کیا جو آج کے فرعون کر رہے ہیں۔ آج کے فرعون خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر مسلمانوں کی تعداد کو کم سے کم تر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو معاشی طور پر خوشحال کرنا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کی افرادی اور عددی کثرت سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ لیکن انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا راستہ اختیار کیا، اور اس میں بھی بعض اوقات واقعتاً بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے تو مختلف طریقے، ان میں سے بعض طریقے اسقاط حمل وغیرہ کے ایسے بھی ہیں جن میں واقعتاً بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس راستے پر ڈال دیا مسلمان قوم کو۔ اس میں شک نہیں، عورت کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، تربیت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، بعض دوسرے عوارض کی وجہ سے بچے کم پیدا کرنا یہ جائز ہے۔ زیادہ بچے پیدا کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو سوچ ہے پیچھے مغرب کی سوچ، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ صحیح نہیں۔ تو فرعون نے دوسری بار جو قتل کرنا شروع کیا بنی اسرائیل کے بچوں کو، تو اس وقت جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو ان کی افرادی قوت کم کرنے کے لیے ذبح ابناء کا پروگرام تیار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو نجات دی۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل جب ہجرت کر کے مصر آئے تھے تو تعداد ان کی صرف 72 تھی، اور 4-5 صدیوں کے بعد جب وہ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 ہو چکی تھی۔ اور ایک نقطے کی بات کہہ رہا ہوں، یہاں لفظ استعمال ہوا نجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی۔ جو عربی زبان کی تھوڑی بہت شد بدھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، اور تفعیل کے اندر تدریج کا معنی پایا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بتدریج آل فرعون سے نجات دی، بتدریج نجات دی۔ اب دیکھیے بعض تاریخ دانوں نے یہ لکھنا شروع کیا کہ بنی اسرائیل سارے کے سارے بیک وقت مصر سے نہیں نکلے، بلکہ تھوڑے تھوڑے کر کے نکلتے رہے، اور ان کا بڑا گروہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکلا۔ اگر بالفرض یہ تحقیق کبھی ثابت ہو گئی تو قرآن کا یہ لفظ استعمال کرنا بھی اس کے اندر ایک حسن پیدا کر دے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بتدریج نجات دی آل فرعون سے۔ وہ تمہارے اوپر بدترین ظلم کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں مصیبت تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا
बिकुमुल बहरा, और याद करो जब हमने तुम्हारे लिए समुंदर फाड़ दिया, फअंजयनाकुम, बस हमने तुमको निजात दे दी। जब बनी इसराइल मिस्र से निकले, रात का वक्त था, रास्ता भूल गए, जाना किसी और तरफ चाहते थे, चले गए किसी और तरफ, देखा तो सामने यानी मशरिक की तरफ बहरे कुलज़म, और पीछे जो मुड़कर देखा मगरिब की तरफ, तो फिरऔन की कई लाख अफराद पर खूनखार फौज। इसराइली जिनका ईमान अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ था, जब आगे समुंदर को देखा, बहरे कुलज़म को देखा और पीछे फिरऔन की फौज को देखा तो घबरा गए। फलम्मा तरा अल जमआन काल अस्हाब मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। ए मूसा मरवा दिया। अल्लाह अकबर, इन्ना लमुद्रकून, अरे मारे गए। आगे बढ़ते हैं तो समुंदर, पीछे हटते हैं तो फिरऔन की खूनखार फौज। और अल्लाह का नबी क्या कहते हैं? अल्लाह का नबी जिसका अल्लाह के वादों पर यकीन कामिल था, अल्लाह के नबी कहते कल्ला, हरगिज नहीं, नहीं, मैं नहीं मारा जाऊंगा। इन्न मइय रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। सयहदीन, मेरा रब मेरी हिदायत करेगा, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। यहाँ एक नुक्ते की बात यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी घबरा गए थे गारे सौर के अंदर दुश्मनों के कदम देखकर, और कहा था कि या रसूलल्लाह हम तो पकड़े गए, गमगीन हो गए थे, लेकिन गम अपना न था, हुजूर का गम था। हजरत मूसा ने कहा था इन्न माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, और हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर तफक्कुरात देखकर कहा था ला तहज़न, अबू बकर गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरे साथ है, हुजूर ने फरमाया अबू बकर अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। तो है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा, अल्लाह मुझे बेयार मददगार नहीं छोड़ेगा। चुनाचे अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मूसा इस बहरे कुलज़म पर अपनी लाठी मारिए। लाठी मारी और रास्ते बन गए, पानी छट गया, पानी की दीवारें खड़ी हो गई। कैसे खड़ी हो गई? कैसे रास्ते बन गए? ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? ये सवाल इंसानों से किया जाता है, ये सवाल इंसानों के रब से नहीं किया जाता। कैसे किया अल्लाह तूने? क्यों किया अल्लाह तूने? वो अल्लाह कादिर, वहां हर चीज मुमकिन है। नामुमकिन और मुमकिन की तकसीम तो हमारे लिए है, अल्लाह के लिए ये तकसीम नहीं है। मौजज़ा बरहक, लेकिन ये ऐसा भी मौजज़ा नहीं है कि इसकी कोई मिसाल हमें दुनिया में ना मिलती हो। दुनिया में भी इसकी बाज मिसालें अल्लाह दिखा देता है, वो तो दुनिया के कई खित्तों में हो चुका। लेकिन मैं आपको हवाला दे रहा हूं मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की तफसीर का, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। उन्हें हवाला लिखा 1934 में बहार में ज़लज़ला आया तो पटना शहर में लोगों ने देखा दिन के 2:30 बजे कि गंगा का पानी 5 मिनट के लिए बिल्कुल गायब हो गया। 5 मिनट के लिए गंगा खुश्क हो गई, पानी का एक कतरा नहीं था। और 5 मिनट के बाद दोबारा पानी जमीन से उबल पड़ा और बहने लगा। तो अल्लाह इन मौजज़ात की झलक बाज़ औक़ात दिखा देते हैं ताकि इंसान को ये यकीन आ जाए कि वाकई अल्लाह यूं कर सकते हैं। तो अल्लाह ने रास्ते बना दिए, गुजर गए बनी इसराइल सारे के सारे। फिरऔन अपना लाओ लश्कर लेकर पीछे, देखा देखी उसने भी अपने लश्कर को और अपने घोड़े दरिया में डाल दिए और पानी की दीवारें आपस में मिल गई। वअग़रक़ना आल फिरऔन, और हमने आले फिरऔन को, फिरऔन वालों को गरक कर दिया। फिरऔन बड़े तकब्बुर से कहता था
अलैस ली मुल्क मिस्र वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून। अरे क्या अंधे हो गए हो? मिस्र का मालिक मैं नहीं हूँ? नहरों, दरियाओं और समुद्रों का मालिक मैं नहीं हूँ? ऐसा था मैं मालिक हूँ। अल्लाह ने उसी जगह उसे गर्क किया जहां वो मलकियत के दावे करता था। वअग़रक़ना आल फिरऔन, आले फिरऔन को गर्क कर दिया। वअन्तुम तंज़ुरून, और ए बनी इसराइल तुम देख रहे थे। ये अल्लाह की एक और बड़ी नेमत। फिरऔन को, दुश्मन को अल्लाह ने गर्क किया और गर्क होने का मंजर दिखा भी दिया। और मैं तो कहता हूं कि इसमें एक और हिकमत भी हो सकती है, वल्लाहु आलम। वो ये कि बनी इसराइल के दिल में फिरऔन का ऐसा खौफ था कि अगर अपनी आंखों से उसको गर्क होता न देखते तो हो सकता है उनको यकीन ही ना आता। अल्लाह ने दिखा दिया, वो देखो गर्क हो रहा है। ऐ अल्लाह, जैसे तूने उस फिरऔन को गर्क किया, दौरे हाजिर के फिरऔनों को भी गर्क कर दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद जरूरी बातें करनी है आपसे। फरमाते हैं, आज एक साहब से मुलाकात हुई जिन्होंने अपना कार्ड दिया जिस पर दर्स कुरान और बयान कुरान की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज था। बयान कुरान मुफ्ती अतीक रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बयानात की वेबसाइट है। हर एक खामोश तबलीग है माशाअल्लाह, जो उन्होंने अपने कार्ड के जरिए से करने की कोशिश की है। बहुत बड़ी बात है। यानी उन्होंने जो अपना कार्ड बना रखा है, तारफी कार्ड, उसमें दोनों वेबसाइट का पता दर्ज किया हुआ है। ये कुरान से मोहब्बत का नतीजा है। जिनके दिल में दीन की दावत का दर्द है और कुरान की मोहब्बत है, वो खामोश और बगैर किसी सताइश और सिला की तमन्ना के ये दावत करते रहते हैं। अल्लाह पाक ऐसे हजरात के नक्शे कदम पर हमें भी चलने की तौफीक अता फरमाए। पहली बात तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ गुनहगार को अल्लाह पाक ने उम्रे की सआदत नसीब फरमाई। आप हजरात मुझे मुबारकबाद देना चाहते हैं, मैंने इज्तिमाई तौर पर खुद ही मुबारकबाद कबूल फरमा ली। अल्लाह आप हजरात को जज़ा दे। बहुत से साथियों ने दुआ के लिए कहा, बहुत से दुआ की तवक्को रखते थे। मैं उनके इत्मीनान खातिर के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जिन हजरात से मुझे नाम याद थे, उनके नाम लेकर, जिनकी सूरतें याद थीं, उनकी सूरतों का हवाला देकर अल्लाह से, और जिनका ना नाम याद था ना सूरत याद थी, उनके लिए इज्तिमाई तौर पर हर कबूलियत के मकाम पर और हर कबूलियत की घड़ी में दुआ करता रहा कि ऐ अल्लाह, दरसे कुरान के तमाम हाजरीन, तमाम हाजिरात, बल्कि दुनिया भर के तमाम सामईन और तमाम सामिआत की जायज़ ज़रूरियात को पूरा फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा चूँकि खिदमत करने वाले साथी मुहैया थे, अल्लाह ने कई तवाफ़ करने की तौफीक अता फरमाई। एक तवाफ़ मैंने दरस के हाजिरीन और हाजिरात और सामईन और सामिआत की तरफ से भी किया है, और ये मेरा आप पर कर्जा हो गया। जब अल्लाह आपको तौफीक देगा वहाँ जाने की, तो ये कर्ज जरूर अदा कर देना। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, वहाँ से ये दिल में एक इरादा लेकर आया कि इंशाअल्लाह अपने साथियों को मुतवज्जे करूँगा कि जिक्र का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम फरमाएं। बस एक ख़ास बात दिल में अल्लाह ने डाली, पर इंशाअल्लाह इसकी कोशिश करूँगा। आप हजरात जिक्र का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम फरमाएं। हो सके तो तस्बीह अपने पास रखा करें और सुबह शाम अल्लाह का जिक्र जरूर किया करें। ज़बान को लग़वियात में ज़ाया न किया करें। कलमा तय्यबा का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जो अल्लाह पाक तौफीक दे, कसरत से जिक्र किया करें। तीसरी बात, मुकर्रम व मोहतरम इंतहाई काबिल उस्ताद और शेखुल हदीस, मुफस्सिर कुरान, दाई कुरान, खादम कुरान और साहिब कलम और बहुत सी सलाहियतों वाले इंसान हजरत मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, उन्हें शहीद कर दिया गया। आप खुश नसीब हैं, आप में से बहुत से हजरात, कि उनको पिछले इतवार किसी मसनद पर दरसे कुरान देते हुए देखा और सुना, और
آپ فارغ ہوں گے تو ان کا یہ یہاں دیا ہوا آخری درس آپ کو باہر دستیاب بھی ہو جائے گا۔ اللہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ صرف ان کے 7 بچے یتیم نہیں ہوئے، بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں مسلمان جو ان سے استفادہ کر رہے تھے وہ یتیم ہو گئے۔ اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ کئی سالوں سے یہ اندھے قتل کا سلسلہ جاری ہے اور بڑے بڑے علماء سے کراچی والے محروم ہو گئے، اور کراچی والوں یہ بہت بڑی محرومی ہے، اللہ کی قسم بہت بڑی محرومی۔ جب یہ حق گو عالم نہ رہے تو ہمیں دین، سچا دین، خالص دین کون سنائے گا، کون پہنچائے گا؟ حضرت مولانا انیس الرحمان درخواستی کو شہید کیا گیا، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب، حضرت مفتی محمد اقبال صاحب، حضرت مفتی نظام الدین صاحب شام زئی نبر اللہ مرقدہ، اور مولانا نذیر احمد فوسوی صاحب، حضرت مفتی محمد جمیل خان صاحب، اور اب آخر میں حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب۔ نہ معلوم یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ یاد رکھیے کہ علماء کا وجود علم نبوت اور علم قرآن کی بقا کا ضامن ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسوں کو علماء کی اہمیت اور فضیلت ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔ کہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب نبوت کے درجے کے وہ اہل علم ہیں اور اہل جہاد ہیں۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عالم اور فقیہ اور مفتی وہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اے میرے امتیوں، یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کے سننے والے بنو، چوتھی چیز نہ بننا۔ یا عالم بنو یا متعلم بنو یا علم کے سننے والے بنو، چوتھے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ خدا را اہل علم کی قدر کی دی ہے، علماء کی قدر کی دی ہے۔ یقین جانے کہ اب تو ہر طرف خزاں ہی خزاں دکھائی دیتی ہے، سناٹا، خاموشی، اندھیرا، ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں جو بجھ بھی رہے ہیں اور بجھائے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تیری عبادت اور بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تیری نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں مگر ہم شکر ادا نہ کر سکے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والے بندے بنا دے۔ اللہ کفران نعمت سے بچا لینا، اللہ نہ شکر پن سے بچا لینا، اللہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے بچا لینا۔ اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جتنے بھی علماء حق تیری راہ میں شہید ہوئے اور یہ قریب کے شہید حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب، اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اللہ ان کی کمزوریوں کو معاف فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ انہوں نے دین کی دعوت کے اور قرآن کے درس کے جو سلسلے شروع کیے، یا اللہ ہمیں ان سلسلوں کو باقی رکھنے، جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کرم فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے سوا کوئی محافظ نہیں، اللہ حفاظت فرما۔ اللہ دشمنوں سے
حاسدوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اللہ کافروں کے غلاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آج تیرے عطا کردہ اس ملک میں، اس سرزمین میں قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچانا بھی جرم بن گیا، اللہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ بھی تیرے دین کی دعوت میں مصروف ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ تو ان کی ضروریات کا کفیل بن جا، اللہ تو ان کی ضروریات کا ضامن بن جا۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ بہت کمزور ہیں، تو ہمیں حوصلہ عطا فرما، اللہ قوت عطا فرما، اللہ طاقت عطا فرما، اللہ ایمان کی طاقت عطا فرما۔ اللہ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دے، اللہ تو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، اللہ دشمنوں کے حوالے نہ کر دینا، اللہ بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، اللہ بے یار و مددگار نہ چھوڑنا۔ اللہ ہمیں اولیاء، صلحاء اور علماء کی سرپرستی سے اللہ محروم نہ فرما دینا، اللہ محروم نہ فرما دینا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ ہم یتیم ہیں، اللہ ہم یتیموں پر رحم فرما، اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما، اللہ ہم بے کسوں پر رحم فرما، اللہ ہم ناقصوں پر رحم فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہ دور حاضر کے فرعونوں سے ہمیں بچا کر رکھنا، اللہ ان کے ظلم و ستم سے ہم کو نجات دے دے، اللہ تو ہمیں نجات دے دے، اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا، ایمان کا نور عطا فرما۔ یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ، اللہ وہ نام جو ہمیں معلوم ہیں، جو ہمیں نہیں معلوم، اللہ تجھے تیری کتاب مقدس کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ۔ اللہ یہ جو درس قرآن شروع کیا، یا اللہ اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تکمیل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ آسان فرما دے، ربا آسان فرما دے، یا رحمان یا رحیم آسان فرما دے۔ اے ابو جہل و ابو لہب سے محمد الرسول اللہ کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے اللہ، ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم بے سہارا ہو گئے، اللہ تیرے سوا اور کوئی سہارا نہیں، اللہ حفاظت فرما، اللہ تو ہمارا سہارا بن جا، اللہ تو اپنے سہارے سے ہم کو محروم نہ فرمانا، اللہ محروم نہ فرمانا۔ اللہ کس سے مانگے، اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے سے بچا لے، اللہ تیری طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ان سلسلوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو مسلمان، جو دوست، جو مرد، جو عورتیں ان سلسلوں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے مال، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جو ساتھی شہید ہوئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور بھی جتنے علماء حق کے ساتھ ڈرائیور، حفاظت کرنے والے، ملازم، اے اللہ شہید ہوئے، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ بخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیت۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے
याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान। इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलिम दीन के इस्लाही बयानात। तो इस्लाम का नजरिया ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि